بانی پی ٹی آئی نے کہا گنیز بک میں 2 نئی انٹریاں ہونے والی ہیں. ایک انٹری اس یو ٹرن کی ہوگی جس میں ووٹ کو عزت دو کا کہہ کر بوٹ کو عزت دی گئی. بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا نواز شریف 2.5 سال تک ووٹ کو عزت دو کا کہتے رہے, فوج اور مارشل لاؤں پر تنقید کرتے رہے. خواجہ آصف نے فوج کو جتنا برا بھلا کہا کسی نے نہیں کہا. احسن اقبال نے پہلی مرتبہ حمید الرحمان کمیشن رپورٹ کا بتایا. احسن اقبال نے فوج سے متعلق کہا تھا کہ یہ ریاست کے اندر ریاست ہے, جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے وہ 9 مئی کا شور مچاتے ہیں. 9 مئی ان کی انشورنس پالیسی ہے, 9 مئی ختم ہوا تو ان کی حکومت اور سیاست دونوں ختم ہو جائیں گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے. کس سے ہونے چاہیے یہ بھی ہم نے بتایا. انہوں نے کہا کہ محمود اچکزئی کے پاس کسی بھی سیاسی جماعت سے مذاکرات کا اختیار ہے. آئین میں ترمیم اور عدلیہ سے متعلق کسی بھی قانون سازی کی مخالفت کریں گے. ہمارا کوئی رکن اسمبلی میں ایسی قانون سازی پر ووٹ نہیں کرے گا. تمام اراکین کو 63A کے مطابق ہدایات جاری کریں گے. دیکھو ڈائلاگ پہ ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے. پہلے سے ہم نے کہا تھا ڈائلاگ ہونے چاہیے. ڈائلاگ کس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بھی ہم نے بڑا کلیئر کیا ہے. جہاں تک پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ ہے تو پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ پہ ہم نے یہی کہا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ایک مینڈیٹ ہے. خان صاحب نے اس کو پرمیشن دے دی تھی. ان کی ثوابدید ہے وہ کب کس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے طرف سے یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پروپوزل لے کے سینیٹر عرفان صدیقی نے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کی تردید کر دی. اے بی این نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہماری طرف سے کسی لیول پر نہ پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں نہ مذاکرات کی خواہش ہے. کوئی کمیٹی نہیں بنی. ایسی جماعت جس نے دہشت گردی کی, 200 سے زائد مقامات پر حملہ کیا, پہلے وہ ان چیزوں کا حساب تو دیں. ترجمان تحریک انصاف رؤف حسن نے حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کی تردید کر دی. اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا اصولی موقف ہے مینڈیٹ چوروں سے بات نہیں ہوگی. 8 ستمبر کو ہر صورت جلسہ ہوگا. پی ٹی آئی میں فائنل اتھارٹی بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے.